الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا وسيلتنا في الدارين يا قائدنا يا قائد الغر المحجلين. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، آج کے اس مختصر سے درس میں ہم ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے کچھ سنائیں گے. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اور اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی نعمت ہے. ختم نبوت یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی یہ نعمت ہے، اعزاز ہے. اگر پہلی امتوں کی طرح نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو جس طرح کے ایک دستور تھا کہ پہلے جو قومیں ظلم کرتی تھیں، گناہ کرتی تھیں، زیادتیاں کرتی تھیں، آنے والی امت کو اس کے احوال بطور عبرت کے سنائے جاتے، جس میں ان کی تذلیل بھی ہوتی، ان کی پردہ دری بھی ہوتی اور دوسروں کے لیے وہ نشانہ عبرت بنتی. اگر ہمارے بعد بھی اس طرح کوئی سلسلہ ہوتا تو ہمارے کرتوت بھی کسی کے سامنے ضرور ظاہر ہو جاتے، لیکن رب تعالی کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وجاہت اور تعلق کی بنا پر یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے غلاموں کا حال کسی اور کے سامنے کھلے. چنانچہ رب تعالی نے آپ کو اور آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد پیدا فرمایا. بہت بڑا اعزاز ہے میرے اور آپ کے لیے یہ عقیدہ ختم نبوت. تو اس حوالے سے آج بھی اور یہ یعنی سچا نبی تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ جھوٹے نبی آنا یہ بھی در حقیقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے، دعوی نبوت کریں گے لیکن ان میں سے ایک بھی نبی نہیں ہوگا. اگر یہ نہ آئے تو پھر ہمارا نبی معاذ جھوٹا پڑ جائے کہ اس نے خبر دی لیکن ویسا ہوا ہی نہیں. تو یہ بدبخت آنے ہیں. اس لیے اب ہم یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد موجودہ قادیانیت کے حوالے سے، اور پھر ہماری اس موجودہ معاشرے میں یہ ذمہ داریاں اور قادیانیت کے متعلق ہمارا وہ رویہ وغیرہ، اس حوالے سے یہ کچھ معروضات اس مختصر سے دورانیہ میں پیش کرتے ہیں. کم و بیش 100 آیات قرآنیہ ہیں جس میں صراحت یا اجمال کے ساتھ رب تعالی نے ختم نبوت کی عقیدے کو بیان فرمایا، اور 200 سے زائد احادیث ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یا صراحت فرمائی. اس سلسلے میں 1-2 آیات آپ کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کرتا ہوں. اگر ایک بھی ہوتی تو ہمارے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ چونکہ عقیدہ بڑا نازک تھا اور بڑا مشکل تھا اور بڑے بڑے لعنتی لوگ پیدا ہونے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، جنہوں نے لوگوں کو اپنے دجل و فریب میں مبتلا کرنا تھا، کئی سارے لوگوں کے ایمانوں کا جنازہ نکالنا تھا. اس لیے رب تعالی نے اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. قرآن کریم پارہ 22 سورہ احزاب رب تعالی نے ارشاد فرمایا
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالی ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا۔ بڑا خوبصورت انداز قرآن کا، اسلوب بڑا حیران کن، سٹائل بڑا فکر انگیز ارشاد ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، نفی ہو رہی ہے باپ نہ ہونے کی، کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونے کی، آگے استدراک کیا جا رہا ہے لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں بڑی حکمتیں ہیں، میں تھوڑا سا اس آیت کریمہ کا وہ شان نزول اور پس منظر بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے متعلق وہ گزارشات عرض کرتا ہوں۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ بلکہ آج کل تو یعنی کسی بھی لٹریچر کا مطالعہ کرنے والا آدمی جانتا ہے کہ اگر کہیں سے آپ نے کوئی پیراگراف لیا ہے یا کوئی آپ نے کوٹیشن لی ہے تو اس کا ریفرنس ٹو کنٹیکٹ ہوتا ہے، آگے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی وہ حوالہ ہوتا ہے عبارت کے ساتھ کہ یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے، اس کے پہلے سے کون سا مضمون چل رہا ہے، آگے اس میں کیا کچھ بیان وہ ہو رہا ہے، اور اس عبارت میں کیا کچھ وضاحتیں کی گئی۔ اور اس میں اس عبارت میں اگر لیتی ہیں تو اس سے پیچھے سے ایک رکوع سے تقریباً جو مضمون شروع ہے وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں زوجہ مطہرہ بننے والی خاتون ذیشان، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وہ واقعہ چل رہا۔ ہوا یوں کہ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یعنی انقلاب زمانہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی زمانے کی، کبھی کسی بندے پر عروج، کسی پر زوال، کبھی آزادی، کبھی غلامی۔ یہ شام کے رہنے والے تھے اور ایک روایت میں یمن کے رہنے والے تھے، اور اپنے علاقے کے کسی رئیس کے بیٹے تھے، سردار قوم کے بیٹے تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا، اس دور میں ایسا ظلم و ستم ہوتا تھا، کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر آگے جا کر لوگ بیچ دیتے تھے اور اس سے پیسے کما لیتے، اور وہ بیچارہ آدمی ساری زندگی وہ غلامی کی زندگی گزارتا رہتا۔ جس طرح کے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایران کے رہنے والے تھے اور مجوسی مذہب سے پہلے تعلق تھا، تو وہاں ان کے اس شہر میں، اور یہ بھی کسی رئیس کے بیٹے تھے جناب سلمان فارسی، اپنے اس علاقے اور گاؤں کا ان کا والد وہ ہیڈ تھا اگرچہ وہ کافر تھا، اور وہاں اس علاقے میں عیسائیوں نے ایک گرجا بنایا جس میں وہ لوگ اپنے آسمانی دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ ڈیرے پر آتے جاتے، راستے میں ان کو عبادت کرتے دیکھتے، انہیں وہ عبادت کا طریقہ اپنے طریقے کی نسبت بھلا معلوم ہوا، ان کی طرف وہ رغبت کرنے لگ گئے۔ قصہ مختصر کہ یہ عیسائیت میں کنورٹ ہو گئے، تو ان کے گھر والوں نے کچھ تکلیفیں دی لیکن وہ ان کا جذبہ صادق تھا۔ تو وہاں کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ آپ کی تسکین مجھ سے تو نہیں ہو سکتی، تو آپ شام میں چلے جائیں۔ وہ شام میں تشریف لے گئے۔ اس دور میں یہ شام یعنی بہت بڑا مرکز تھا، آج بھی تقریباً یہ سمجھ لیں کہ وہ پرانے مذہبوں کا یہودیت اور عیسائیت کا وہی علاقہ مرکز ہے۔ پھر وہ دوسرے تیسرے کے پاس، جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ کی تسکین مجھ سے تو نہیں ہو سکتی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں کھجوروں والی سرزمین میں، تو آپ ادھر تشریف لے جائیں، آپ کی سعادت اور آپ کی وہ جتنی ضروریات ہیں وہ پوری فرما دیں گے۔ چنانچہ آپ کے پاس بکریاں وغیرہ تھیں، وہ چلے تو ادھر کوئی عرب میں کوئی قبیلہ تھا، اسے آپ نے فرمایا کہ اتنا کچھ میں تمہیں معاوضہ دے دوں گا، مجھے آپ وہاں پر بخیر و عافیت پہنچا دیں۔ اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پیدل بھی اگر بندے نے سفر کرنا ہوتا تو قافلہ والے اس کا بھی کرایہ لے لیتے تھے۔ وہ چونکہ ڈکیت بہت زیادہ تھے، چوری بڑی تھی، رازنی بڑی تھی، لیکن وہ بدبخت ایسے نکلے کہ انہوں نے حضرت سلمان سے وہ ساری بکریاں بھی لے لی اور آگے یہودیوں کے ہاں جناب سلمان کو فروخت بھی کر دیا۔ یہ زیادتیاں ہوتی تھیں اس دور میں، معمول تھا۔
لیکن ان کی قسمت نے یہ یاوری فرمائی کہ بکتے بکاتے اس یہودی سے اگلے اس یہودی کے پاس آ گئے جو یہودی خود مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا، جو آپ کی منزل تھی۔ جب ادھر آئے تو وہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے کہ سید الانبیاء وہاں تشریف لے آئے اور انہیں وہ مقصود اپنا حاصل ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ایسا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ چنانچہ